عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ آج کی ہماری آن لائن کلاسز میں علم معاشیات کا پہلا سبق جزویہ کلی معاشیات کا تعارف، اس کے ایکسرسائز میں سوال نمبر 1 ہو چکا ہے، سوال نمبر 2 ہو چکا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سوال نمبر 3 میں پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات کس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں، کس طرح سے لکھے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے۔ تو سوال نمبر 3 کا مطالعہ ہم کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ چکا ہے، صحیح متبادلات کا انتخاب کیجئے، اس کے بعد تعلق کی وضاحت کیجئے۔ تو آج کا سوال جو ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ مثالوں کے ذریعے یا بیان دیے جاتے ہیں اور ان بیانات میں کون سی معاشی اصطلاح موجود ہے، اس اصطلاح کی شناخت آپ کو کرنا ہے اور اس اصطلاح کا نام، معاشی اصطلاح کا نام لکھنا ہے، اور نام لکھنے بعد اس اصطلاح کی آپ کو وضاحت کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ہماری درسی کتاب میں کون کون سے سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم کس طرح سے لکھیں گے، اس کی وضاحت اس ویڈیو کے اندر کی گئی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال نمبر 3 درج ذیل مثالوں یا بیانوں سے معاشی اصطلاح کو پہچان کر اس کی وضاحت کیجیے۔ اس میں پہلا سوال ہمارا ہے، گوری نے ایک مخصوص فرم کی آمدنی سے متعلق معلومات جمع کی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں جزوی معاشیات اور کلی معاشیات کی خصوصیات میں کہ جزوی معاشیات انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتی ہے، ایک مخصوص اکائی کا مطالعہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر دیا گیا گوری نے ایک مخصوص فرم کی آمدنی سے متعلق معلومات جمع کی۔ تو اس کا جواب جو ہے دو نکات پر لکھنا ہے آپ کو۔ پہلا الف لکھنا ہے، اصطلاح کا نام لکھنا ہے۔ تو الف اصطلاح انفرادی عوامل کا مطالعہ ہے۔ تو یہ اکنامک ٹرم اس میں استعمال کی گئی ہے، یہ اکنامک ٹرم جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو انفرادی عوامل کا مطالعہ، بے جو ہے وضاحت ہے۔ اب اس کو واضح کرنا ہے، تو اس کو دو نکات پر ہم واضح کرتے ہیں۔ جزوی معاشیات انفرادی اکائی کی معاشی سرگرمی کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے ایک فرد کی آمدنی، انفرادی مانگ، انفرادی رصد، انفرادی بچت اور ایک مخصوص فرم وغیرہ۔ دوسرا پوائنٹ ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، درج بالا مثال یا بیان میں گوری نے ایک مخصوص فرم کی آمدنی کی معلومات جمع کی، لہٰذا یہ انفرادی عوامل کا مطالعہ ہے۔ تو یہ پہلا جواب۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، رمیش پیداوار کے متعلق سب فیصلے خود کرتا ہے، جیسے کیا، کب، کیوں، کیسے۔ یعنی کیا کیا جائے، کب کیا جائے، کیوں کیا جائے، کیسے کیا جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کا جواب الف جو اصطلاح ہے آزادانہ بازاری نظام جس کو کہا جاتا ہے، اس کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ وضاحت، آزادانہ بازاری نظام میں آجر پیداوار سے متعلق فیصلے خود کرتا ہے، جیسے کیا پیدا کیا جائے، کیوں پیدا کیا جائے۔ ایک آجر خود فیصلہ کرتا ہے، جیسے ایک کسان جو ہوتا ہے ایک خود فیصلہ کرتا ہے کہ ایک چاول پیدا کیا جائے، گیہوں پیدا کیا جائے، جوار پیدا کیا جائے، کہ باجرہ پیدا کیا جائے، اور کیوں پیدا کیا جائے، کیونکہ مارکیٹ میں اس کی مانگ زیادہ ہے، اس لیے اس کو پیدا کیا جائے، کیونکہ ہر آجر کا مقصد زیادہ سے زیادہ منافع کمانا ہوتا ہے۔ کب پیدا کیا جائے، کب پیدا کیا جائے، یعنی جوار کب پیدا کیا جائے، باجرہ کب پیدا کیا جائے، اس کے علاوہ چاول کب پیدا کیا جائے۔ جیسے گرمی کے دنوں میں چاول کب پیدا کیا، چاول کے لیے جیسے سمپل اگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں، چاول کے لیے پانی زیادہ لگتا ہے، یعنی پانی کی مقدار زیادہ لگتی ہے، تو چاول گرمی کے دنوں میں اس کی پیداوار نہیں کرے گا کسان، بلکہ بارش کے دنوں میں اس کی پیداوار کرے گا۔ کیسے پیدا کیا جائے اور کیسے پیدا کیا جائے، یہ تمام وغیرہ تمام کے متعلق فیصلے آجر خود کرتا ہے۔ آجر خود کرتا ہے، یعنی کسان بھی ایک آجر ہے، وہ خود کرتا ہے۔ ایسے بازاری نظام کو آزادانہ بازاری نظام کہتے ہیں۔ تو درج بالا بیان آزادانہ بازاری نظام کی وضاحت کرتا ہے۔ تیسرا ہمارا جو ہے
शबाना ने अपने कारखाने के मजदूरों को तनख्वाह और बैंक कर्ज पर सूद दिया। मजदूर मेहनत का अमिल मजदूर होता है, आप पढ़ चुके हैं। मेहनत का अमिल मजदूर होता है। मजदूर अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर तनख्वाह या उजरत की शक्ल में दौलत पैदा करता है। सरमाया का मुआवजा सूद है। सरमाया अपनी पैदावारी सरगर्मी को अंजाम देकर सूद की शक्ल में क्या करता है, दौलत पैदा करता है। यानी सरमाए का मुआवजा सूद है, मजदूर का या मेहनत का मुआवजा तनख्वाह या उजरत है। तो यहाँ पर जो इस्तिलाह माशी इस्तिलाह है पैदावारी अवामिल के मुआवजे है। तो अलिफ लिखेंगे इस्तिलाह पैदावारी अवामिल के मुआवजे, बे वजाहत वजाहत बो, इस तरह से बो को वजाहत लिखेंगे। पैदावारी अवामिल जैसे मजदूर, ज़मीन, सरमाया और मुंतजिम अपनी पैदावारी सरगर्मियों को अंजाम देते हैं, उजरत, किराया, सूद और मुनाफे की शक्ल में दौलत पैदा करते हैं यानी मुआवजा पाते हैं। मेहनत का मुआवजा उजरत है, ज़मीन का मुआवजा किराया है, सरमाए का मुआवजा सूद है, मुंतजिम का मुआवजा मुनाफा है। तो लिहाजा दर्ज बाला बयान पैदावारी अवामिल को दिए जाने वाले मुआवजे की वजाहत करता है। सवाल नंबर 4 है हमारा, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। जुज़वी माशियात की खुसूसियात, ये हम इसका मुतालिया वीडियोज़ में कर चुके हैं। कुल्ली माशियात की अहमियत और अफादियत की वजाहत कीजिए, ये भी हम इसका भी मुतालिया कर चुके हैं हमारे वीडियोज़ में। और तीसरा जो है कुल्ली माशियात का दायरे बहस की वजाहत कीजिए, जैसा कि हम वीडियोज़ में इसका मुतालिया कर चुके हैं। जुज़वी माशियात, कुल्ली माशियात की खुसूसियात, जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात की अहमियत और अफादियत, जुज़वी माशियात और कुल्ली माशियात का दायरा बहस। तो इस तरह से उसके जवाबात वहाँ से अखज़ किए जा सकते हैं, आप वहाँ से अखज़ करके इनके जवाबात लिख सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल बयानात से आप मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं, वजूहात बयान कीजिए। जुज़वी माशियात का दायरा बहस। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस सवाल को इस तरह से लिखा जाता है कि बयान दिया होता है, बयान को पढ़ना है। बयान को पढ़ने के बाद क्या आप उस बयान से मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं। अगर मुत्तफ़िक़ हैं तो वहाँ उस तरह से लिखना है कि जी हाँ मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ हूँ। अगर नहीं मुत्तफ़िक़ हैं आप तो इस तरह से लिखना है, जी नहीं मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। और फिर उसके नीचे वजूहात लिखना है। अब एक लाइन छोड़कर वजूहात लिखना है, किन वजूहात की बुनियाद पर आप मुत्तफ़िक़ हो और किन वजूहात की बुनियाद पर आप मुत्तफ़िक़ नहीं हो। अगर आप मुत्तफ़िक़ नहीं हो तो किन वजूहात की बुनियाद पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो, आप मुत्तफ़िक़ हो तो किन वजूहात की बुनियाद पर मुत्तफ़िक़ हो इस बयान से, तो इसकी वजूहात लिखना है। तो पहला देखेंगे हमारा, जुज़वी माशियात का दायरा बहस वसी है। जुज़वी माशियात का दायरा बहस वसी है, जैसा कि हम जुज़वी और कुल्ली माशियात का मुतालिया कर चुके हैं। जुज़वी माशियात इनफरादी इकाई का मुतालिया करता है, एक आजिर की रसद, एक सारिफ की मांग, एक फ़र्द की आमदनी वगैरह का मुतालिया करता है, जबकि कुल्ली माशियात पूरी मईशत का मुतालिया करता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जुज़वी माशियात जो है जंगल में मौजूद एक दरख्त का मुतालिया करता है और कुल्ली माशियात जंगल में मौजूद तमाम दरख्तों का मुतालिया करता है। तो जुज़वी माशियात का दायरा बहस जो है वसी नहीं है, बल्कि जुज़वी माशियात का दायरा बहस जो है महदूद है। तो लिहाजा ये बयान गलत है। तो हमको इस तरह से लिखना है कि जी नहीं मैं इस बयान से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। अब वजूहात में आपको लिखना है, जुज़वी माशियात इनफरादी इकाई का मुतालिया करता है, जबकि कुल्ली माशियात जो है मजमूई इकाई का मुतालिया करता है। जुज़वी माशियात पैदावार की सिमत में कारकर्दगी, यानी ऐसी अशिया की पैदावार करना जिनकी लोग इंतहाई ख्वाहिश रखते हैं। जुज़वी माशियात का नज़रिया इस बात की वजाहत करता है कि इन तमाम किस्म की कारकर्दगी ने क्या कैफियत हासिल की है। हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जुज़वी माशियात कीमत, नज़रिया, वसाइल के तयन से मुंसलिक है। दर्ज झैल बुनियादी सवालात की जाँच जुज़वी माशियात करता है, किस चीज़ की पैदावार की जाए, कितनी मिकदार में की जाए, उन्हें कौन पैदा करे और किस तरह से पैदा करे, पैदाशुदा दौलत किन लोगों में और किस तरह से तकसीम की जाए, पैदावार और सर्फ के लिए किफ़ायत शाराना तरीके
وسائل کا تعین کس طرح سے کیا جائے، یہ تمام سوالات جو جزوی معاشیات کے دائرۂ بحث ہیں۔ جزوی معاشیات سے متعلق دیا ہوا مواد اس کے دائرۂ بحث کی وضاحت کرتا ہے۔ جزوی معاشیات کا مطالعہ قیمت، نظریہ، وسائل کے تعین کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ کل معیشت سے منسلک کل ایگریگیٹ کا مطالعہ نہیں کرتا۔ یہ نظریہ قومی معاشی مسائل مثلاً بے روزگاری، غربت، آمدنی میں عدم مساوات وغیرہ کا مطالعہ نہیں کرتا۔ نمو کا نظریہ، کاروباری اتار چڑھاؤ کا نظریہ، زرعی اور مالیاتی پالیسیاں وغیرہ جزوی معاشیات کی حد سے باہر ہیں۔ اس لیے کلی معاشیات کے مقابلے میں جزوی معاشیات کا دائرۂ بحث محدود ہے، لہٰذا میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا، کلی معاشیات میں انفرادی سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کلی معاشیات میں انفرادی سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بیان اس طرح سے دیا گیا ہے۔ کلی معاشیات، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جزوی معاشیات انفرادی اکائی کے سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی یا جملہ اکائی کے سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا میں اس بیان سے متفق، ہمیں اس طرح سے لکھنا ہے کہ میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں۔ اب یہاں پر اس کا جواب اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، کلی معاشیات قومی معیشت کے مکمل مطالعے کو وجوہات میں لکھنا ہے آپ کو۔ کلی معاشیات قومی معیشت کے مطالعے کو بیان کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی معیشت جیسے قومی پیداوار یا آمدنی، کل روزگار، کل مانگ، کل رسد، کل سرمایہ کاری، کل صرف قیمت کی عام سطح وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ عام توازن تجزیے پر منحصر ہے۔ یہ پوری معیشت میں توازن کو بیان کرتا ہے۔ ایک وقت میں بہت زیادہ معاشی متغیرات اور ان کے ایک دوسرے پر منحصر ہونے اور عملی تعلق کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ نظریہ فرض کرتا ہے کہ ہر چیز پر منحصر ہے، جب یہ نظریہ پوری معیشت کو واضح کرتا ہے، یہ تشریح کر چکا ہے کس طرح کل مانگ، کل رسد مساوی ہو جاتے ہیں، کس طرح توازن ان قوتوں کے درمیان طے ہوتا ہے۔ نہ صرف قیمت کی سطح بلکہ آمدنی اور روزگار کی سطح بھی اس مکمل تجزیے میں بہت زیادہ متغیرات اور ان کے تعلق کا مطالعہ شامل ہے۔ کلی معاشیات معیشت کی حرکی خصوصیات کا تجزیہ کرتا ہے، کل معاشی متغیرات میں تبدیلی کا مطالعہ کرتا ہے، معیشت کی ترقی کا ایک مدت کے دوران ہمیں معیشت کی ترقی کا مطالعہ کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس طرح سے ہم اور مزید لکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو ہے سرمایہ کاری قیمت کی سطح وغیرہ پر انحصار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ وضاحت کرتا ہے کہ بالآخر کس طرح سے سرمایہ کاری کی سطح میں تبدیلی، قومی آمدنی، پیداوار اور روزگار کی سطح اور معاشی نمو کی سطح میں تبدیلی لائی جائے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی معاشیات جو ہے انفرادی اکائیوں کے سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ نہیں کرتا، بلکہ کلی معاشیات جو ہے مجموعہ اور جملہ اکائیوں کے سلوک و برتاؤ، ان کی سرگرمیوں کے سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کرتا ہے۔ لہٰذا درج بالا بیان سے میں متفق نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد کلی معاشیات اور جزوی معاشیات دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کلی معاشیات اور جزوی معاشیات دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یہ بیان صحیح ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، اس کا جواب اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، جی ہاں میں اس بیان سے متفق ہوں، کیونکہ جزوی معاشیات کلی معاشیات درج ذیل نکات کی مدد سے ہم یہ واضح کر سکتے ہیں کہ کلی معاشیات اور جزوی معاشیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جزوی معاشیات انفرادی معاشی اکائی کے رویے کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے انفرادی صارفین، انفرادی فرمیں، انفرادی قیمتیں، انفرادی صنعتیں، مخصوص اشیاء، جبکہ کلی معاشیات معاشی نظام کا مکمل طور پر مطالعہ ہے۔ یہ کل رویے کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے قومی آمدنی، قومی پیداوار، کل مانگ اور رسد، کل صرف، کل سرمایہ کاری وغیرہ۔ جزوی معاشیات بنیادی طور پر وسائل کی تقسیم کے ساتھ اشیاء کی قیمت، عوامل کی قیمت کے تعین کے ساتھ بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات عام قیمت کی سطح، روزگار کی عام سطح، قومی آمدنی کی مقدار کے تعین کے ساتھ وضاحت کرتا ہے۔ کلی معاشیات
معاشی نشوونما، تجارتی چکر، عوامی مالیات، بین الاقوامی مطالعے کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ جزوی معاشیات جزوی توازن پر منحصر ہے۔ یہ تجزیہ ایک انفرادی صارف، فرم، صنعت کار وغیرہ کے متوازن حالت کو بیان کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات عام توازن تجزیے پر منحصر ہے۔ یہ تجزیہ بہت زیادہ تعداد میں کل کے رویے، ان کے بنیادی تعلقات، ایک دوسرے پر انحصار کا مطالعہ کرتا ہے اور یہ پوری معیشت کے توازن کو واضح کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہم یہاں لکھ سکتے ہیں، جزوی معاشیات جزوی توازن پر منحصر ہے۔ انفرادی اکائی کو دوسری قوتوں سے علیحدہ کرتا ہے، دیگر باتیں جو کہ توں رہے یا دیگر باتیں معمول کے مطابق رہے، اس مفروضے پر عمل کرتا ہے۔ یہ نظریہ معاشی متغیرات کے درمیان انحصار کو نظر انداز کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات عام توازن نظریے کے ساتھ وضاحت کرتا ہے کہ ہر چیز پر منحصر ہے۔ ایک دوسرے کے تعلقات کلی معاشی متغیرات کے درمیان انحصار کو بیان کرتے ہیں۔ مانگ کے تعلق سے جزوی معاشیات زیادہ سے زیادہ افادیت زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے، اور رسد کے تعلق سے پیداواری لاگت کو کم سے کم کر کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے۔ کلی معاشیات کل روزگار، قیمت کا تعین، معاشی نشوونما، کل قومی پیداوار اور آمدنی میں اضافے اور موافق ادائیگی کا توازن ہے۔ تو اس طرح سے ان تمام نکات کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزوی معاشیات اور کلی معاشیات جو ہے ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لہذا میں اس بیان سے متفق ہوں۔ چوتھا ہے ہمارا، جزوی معاشیات کو مقسوم یا ٹکڑا طریقہ جزوی معاشیات استعمال کرتا ہے یا جزوی معاشیات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیان جو ہے عزیز طلباء و طالبات، یہ بیان جو ہے بالکل صحیح ہے، تو اس کو ہم لکھیں گے جی ہاں میں اس بیان سے متفق ہوں۔ تو سمپل اس کو لکھ، جیسے جزوی معاشیات جو ہے انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، ایک فرد کی آمدنی، ایک صارف کی مانگ، ایک آجر کی رسد، انفرادی بچت، انفرادی مانگ، انفرادی سرمایہ کاری، ایک شے کی قیمت وغیرہ کا مطالعہ جزوی معاشیات کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات جو ہے کل رسد، کل مانگ، کل بچت، کل سرمایہ کاری وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو پہلا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، اور دوسرا پوائنٹ یہاں پر ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، جزوی معاشیات، جیسا کہ جزوی معاشیات مطالعے کے لیے ٹکڑا طریقہ اختیار کرتا ہے، جبکہ کلی معاشیات جو ہے مطالعے کے لیے لمپنگ میتھڈ، مجموعی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس ٹکڑا طریقے کو مقسوم طریقہ کہتے ہیں، کیونکہ جزوی معاشیات معیشت کو جزوی معاشیات جو اکائیوں کو مختلف چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کرتا ہے اور ہر اکائی کا علیحدہ تفصیلی مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جزوی معاشیات کو ٹکڑا نظریہ کہتے ہیں، یا جزوی معاشیات مطالعہ کرنے کے لیے ٹکڑا نظریہ اختیار کرتا ہے۔ تو اس لہذا درجہ بالا بیان جو ہے صحیح ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جزوی معاشیات جنگل میں موجود ایک درخت کا مطالعہ کرتا ہے، جنگل میں موجود تمام درختوں کا مطالعہ نہیں کرتا، جبکہ کلی معاشیات جنگل میں موجود تمام درختوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جزوی معاشیات کو مطالعہ کرنے کے لیے ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ لاسٹ ہمارا ہے جزوی معاشیات، پانچواں سوال ہمارا، جزوی معاشیات کو آمدنی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیان غلط ہے، کیونکہ ہم جزوی اور کلی معاشیات کی خصوصیات میں پڑھ چکے ہیں کہ جزوی معاشیات کو آمدنی نظریہ نہیں بلکہ قیمت نظریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اشیاء اور عوامل کی قیمت سے جزوی معاشیات کا تعلق، اس لیے جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں۔ تو اس کی وجوہات اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، پیداواری قیمت کا نظریہ وضاحت کرتا ہے کہ صوتی کپڑے، چاول، کار اور ہزاروں دیگر اشیاء کی اضافی قیمتوں کا تعین کس طرح سے ہوتا ہے۔ اشیاء کی قیمت مانگ اور رسد کے دباؤ پر منحصر ہوتی ہے، لہذا قیمت کے تعین کے عمل کو واضح کرتے وقت مانگ اور رسد کے رخ کا تجزیہ ضروری ہے۔ مانگ کے رخ کا مطالعہ صارف سلوک کے تجزیے کا احاطہ کرتا ہے، رسد کے رخ کا مطالعہ پیداوار کی کیفیت، لاگت، فرم و صنعت کے سلوک کے تجزیے کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے پیداواری قیمت کا نظریہ
नज़रिए और पैदावारी लागत के नज़रिए में तकसीम है। अवामिल पैदावार की कीमत का नज़रिया मसलन तकसीम का नज़रिया थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजाहत करता है कि किस तरह से उजरत, किराए, मजदूर को उजरत, ज़मीन को किराया, सरमाए को सूद, मुंतजिम को मुनाफा किस तरह से दिया जाता है या उनका तयन किस तरह से होता है। लिया जुज़वी माशियात को इस बुनियाद पर जुज़वी माशियात को कीमत नज़रिया कहते हैं क्योंकि ये बुनियादी तौर पर अशिया और अवामिल पैदावार की कीमतों के तयन से मुंसलिक है। लिहाजा मैं दर्ज बाला बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ। तो अजीज़ तलबा तालिबात, हमारा लास्ट सवाल नंबर 6 मुफस्सिल जवाब लिखिए। जुज़वी माशियात की अहमियत की वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर आपको जुज़वी माशियात के मानी व मफ़हूम के बाद जुज़वी माशियात की अहमियत व अफादियत दर्ज झैल हैं जो हमारे वीडियोज़ में हो चुका है, तो इस तरह से उसको वाज़े करना है क्योंकि ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो है कुल्ली माशियात की इस्तिलाह और खुसूसियात के साथ वाज़े कीजिए। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, इसको भी हम कुल्ली माशियात के मानी व मफ़हूम जैसे कुल्ली माशियात मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो से अखज़ किया गया है जो लातीनी लफ्ज़ है जिसके मानी बड़ा होता है। कुल्ली माशियात जो है मजमूई इकाइयों का मुतालिया करता है जैसे कुल मांग, कुल रसद वगैरह। तो इस तरह से इस्तिलाह को वाज़े की करना है और खुसूसियात, कुल्ली माशियात की खुसूसियात दर्ज झैल हैं, तो इस तरह से उसकी तमाम खुसूसियात लिखना है जो आगे के जो वीडियोज़ में हो चुका है, हमारे पहले के वीडियोज़ में हो चुका है। तो इस तरह से इसको वाज़े करना है, इस तरह से इसके जवाबात को पेश करना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यह हमारा फर्स्ट चैप्टर अपने इख्तिताम पर पहुँचता है।